السلام علیکم ایوری ون۔ سیاہ گلاب قسط اول۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ اس کہانی کے اندر جو ویمپائر کا ورژن ہے وہ جو ہمارے ٹپیکل ٹوائلائٹ اور ویمپائر ڈائریز کا جو ورژن ہے اس سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے۔ اس میں جو ویمپائرز ہیں وہ نیچرل بورن ہے، جیسے انسان ہوتے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ آپ کو ویمپائر کی سمجھ آتی رہے گی، آہستہ آہستہ کہانی جیسے جیسے کھلتی جائے گی۔ اور انشاءاللہ یہ کہانی جو ہے ڈیلی اپڈیٹ ہے، آپ کو ڈیلی اپڈیٹ انشاءاللہ ملے گی، بس آپ نے ساتھ رہنا ہے۔ کیا آپ ویمپائرز پہ یقین رکھتے ہیں؟ اگر آپ کو کہا جائے کہ ویمپائرز وجود رکھتے ہیں اور آپ کے کہیں آس پاس ہی ہے تو شاید آپ یقین نہ کریں، تو چلے نہ کریں، آپ کی مرضی۔ مگر یہ کہانی ہے دو ویمپائرز کی۔ ہماری دنیا کے اندر ویمپائرز کی اپنی دنیا ہے، جہاں وہ ہماری طرح نارمل زندگی گزارتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، کیریئر بناتے ہیں، شادی کرتے ہیں۔ ان کی فیملیز ہوتی ہیں، ان میں سے کچھ کئی وقت آنے پر مر بھی جاتے ہیں، کچھ نہیں بھی مرتے، کچھ کو مار دیا جاتا ہے۔ جیسے طاقت کا کھیل انسانوں میں کھیلا جاتا ہے، ویمپائر بھی ان سے پرے نہیں ہیں۔ جب آپ کے پاس دولت ہو، طاقت ہو، تو آپ حکومت نہیں کرنا چاہو گے۔ ویمپائرز کی دنیا میں بھی حکومت کرنے کے لیے ایسے بہت سے خاندان آگے آئے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ جدید دور آیا تو ان کی دنیا نے بھی بادشاہت کو چھوڑ کر جمہوریت پر ترجیح دی۔ مگر ان میں سے کچھ خاندان ایسے ہیں جنہوں نے البتہ حکومت تو چھوڑ دی ہے، مگر ان کو عام عوام سے پروٹوکول ابھی بھی بادشاہوں والا ہی ملتا ہے۔ ان میں سے ایک خاندان میر خاندان تھا اور دوسرا سالار۔ یہ کہانی ہے سہا سالار کی اور فارس میر کی۔ وہ مر رہے تھے، یہ سزا تھی ان کی محبت کرنے کی۔ وہ 3 راتوں سے نہیں سوئے تھے، مسلسل بھاگ رہے تھے۔ اگر وہ انسان ہوتے تو کب کے گر جاتے، اگر وہ معمولی ویمپائر ہوتے تو کب کے اینٹی ویمپائر گولی کا نشانہ بن جاتے۔ زندگی میں پہلی بار فارس نے اپنے اندر کے شاہی خون کا شکر ادا کیا۔ اس نے ایک نظر اپنے ساتھ جڑی سہا کو دیکھا۔ اس کے لمبے خوبصورت بال دھول اور مٹی سے اٹے ہوئے تھے۔ وہ دونوں فی الحال اپنی سانس روک کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے سامنے اس خالی گودام میں سوائے دھول مٹی اور کباڑ کے کچھ نہ تھا، جس کی مدد سے انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا۔ فارس کو جیسے ہی اپنے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی تھی، وہ سہا کا ہاتھ پکڑ کر ملبے اور کباڑ کی بھول بھلائیے سے گزرتا ہوا نکلتا ہے۔ ان کے پیچھے قدموں کے قریب آنے کی آواز اور خاموش سرگوشیوں کی گونج سنائی دے رہی تھی۔ فارس کا چہرہ مٹی اور پسینے سے لتھڑا ہوا تھا، جو اس کا کسی ایک زمانے میں بے عیب لباس تھا، اب دھول اور مٹی سے گندا ہوا تھا اور کہیں جگہ سے پھٹ بھی گیا تھا۔ دوسری طرف سہا کا حال اس سے بھی برا تھا۔ فارس کے مقابلے میں اس کی پرورش بےحد ناز و نام سے ہوئی تھی اور وہ اس جدوجہد کی عادی نہ تھے۔ اس وقت بھی اس کے بازو سے چمٹی ہوئی تیزی سے اس کے قدم سے قدم ملانے کی کوشش کر رہی تھی۔ فارس نے اس کے کان میں دھیرے سے سرگوشی کی، ہمت رکھو سہا، تھوڑی دیر کی بات ہے۔ سہا نے دھیرے سے سر ہلا دیا، مگر نظریں ابھی بھی پیچھے کی طرف تھی، جہاں پر کبھی بھی ویمپائر ہنٹرز انہیں جا لے گے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کے اپنوں نے ان کے ساتھ ایسا کیا تھا۔ میں کوشش کر رہی ہوں۔ سہا کو اپنی حالت کچھ سمجھ آ رہی تھی کہ اس کو اتنی کمزوری کیوں ہو رہی تھی، مگر وہ فارس کو اس متعلق بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ فارس کے لیے ان ویمپائر ہنٹرز کا سامنا کرنا اتنا مشکل نہیں تھا۔ اس نے اپنی آدھی زندگی اپنی طاقت بڑھانے میں گزاری تھی۔ یہ سہا تھی جس کی وجہ سے وہ ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی اور اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ اتنی بڑی تعداد میں ویمپائر ہنٹر کا سامنا کر سکے، جبکہ وہ پچھلے 3 دنوں سے مسلسل یا تو بھاگ رہے تھے یا پھر چھپ رہے تھے۔ خوراک کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ سہا کی حالت ایسی تھی کہ اگر اس کے سامنے کوئی بھی کمزور انسان ہوتا تو وہ اس پر حملہ کر دیتی، مگر وہ ایسا کرنا نہیں چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ دونوں جلد سے جلد یہاں سے محفوظ مقام پر چلے جانا چاہتے تھے۔ گودام کی خاموشی میں انہیں اینٹی ویمپائر بندوقوں کی لوڈنگ کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ خاموشی نہ بھی ہوتی تو ان کی اپنی صلاحیتیں ان کو باریک سے باریک آواز سننے میں بھی مدد دیتی تھی۔ فارس نے ایک پل کے لیے آنکھیں بند کر کے ان کی لوکیشن کا اندازہ لگانا چاہا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ شکاری ان کے قریب آ رہے تھے۔ سہا نے اس کو ہاتھ ہلا کر اس کو متوجہ کیا۔ اس نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو سہا نے ہاتھ کے اشارے سے سامنے کی طرف اشارہ کیا۔ فارس نے ہاتھ کی سیدھ میں دیکھا تو اس کی آنکھیں چمکیں۔ سامنے دائیں طرف کی دیوار میں ایک موٹا سا سوراخ تھا جس سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ ممکن تھا کہ وہ باہر کی طرف نکلتا ہو،
مگر وہاں جانے کے لیے انہیں اپنا ٹھکانہ چھوڑنا پڑتا اور بہت ممکن تھا شکاری ان سے بھی تیزی سے ان کو چاہ لیتے ہیں۔ اس نے سوہا کی طرف دیکھا تو اس نے ہلکا سا مسکرا کر دھیمے سے سر ہلا دیا۔ ان کو یہاں سے نکلنے کے لیے یہ کرنا ضروری تھا۔ فارس نے تیزی سے نظریں ادھر ادھر گھمائی اور اپنے آس پاس کے ماحول کا تیزی سے جائزہ لیا۔ اس کا تیز دماغ لمحوں میں حساب لگا رہا تھا کس طرف سے نکلا جائے کہ وہ منزل مقصود تک جلد سے جلد اور شکاریوں کی نظروں میں آئے بغیر پہنچ جائے۔ جب اس کو اندازہ ہوا تو اس نے ہاتھوں سے سوہا کو ریڈی رہنے کا اشارہ کیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے آگے بڑھا۔ پیچھے سے قدموں کی آواز تیز ہو رہی تھی، مگر انسان بھلے شکاری ہی صحیح ویمپائر کی تیزی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ ان کی سانسیں تیزی سے چل رہی تھیں اور قدم بس کہہ رہے تھے کہ اور نہیں، مگر پھر بھی وہ بھاگے جا رہے تھے۔ چلتی رہو سوہا، ہار مت ماننا، اس نے تیزی سے بھاگتے ہوئے سوہا سے کہا۔ ان کی ہمت آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی، مگر وہ ہار نہیں مان رہے تھے۔ اس نے تیزی سے اس سوراخ سے پہلے سوہا کو گزارا تھا اور خود ایک نظر پیچھے دیکھا۔ شکاری ابھی دور تھے اور ان کی لوکیشن کا اندازہ نہیں کر پا رہے تھے۔ فارس کے ہونٹوں کو ایک فاتحانہ مسکراہٹ چھو گئی۔ وہ تیزی سے اس سوراخ سے نکل گیا اور سوہا کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھنے لگا، مگر ایک دم اس کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ سوہا کا وجود ڈھیلا پڑا ہوا تھا۔ کیا وہ اتنی زیادہ تھک گئی تھی؟ اس نے سوہا کو تیزی سے اپنے ساتھ لگایا تو کسی انہونی کے احساس نے اس کو جکڑ لیا۔ اس نے اپنی انگلیوں پر کچھ گرم اور گیلا محسوس کیا۔ فارس کا دل ڈوب گیا۔ سوہا کو گولی لگ گئی تھی۔ اچانک اسے اپنے پیچھے سے قدموں کی آہٹ سنائی تھی۔ شکاری گودام سے باہر آ چکے تھے اور اب انہیں سونگھتے ہوئے ان کے پیچھے آ رہے تھے۔ فارس نے ایک ذرا اپنی باہوں میں بے ہوش سوہا کو دیکھا اور ایک نظر پیچھے مڑ کر تیزی سے قریب آتے شکاریوں کو۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے سوہا کو یہاں سے نکالنا تھا۔ وہ اس کو مرنے نہیں دے گا۔ کیسے وہ نہیں جانتا تھا، مگر وہ کر لے گا۔ اس نے اپنی بیلٹ سے لگی پستول نکالی جس میں صرف 6 گولیاں تھیں اور اس کے پیچھے 11 شکاریوں کی ٹیم تھی۔ 2 سال پہلے جو انسان بھی سوہا سالار کو جانتا تھا وہ یہ جانتا تھا کہ اسے نظر انداز ہونا پسند نہیں تھا۔ سلاریوں کے گھر کی اکلوتی پوتی تھی وہ، ان کی آنکھ کا تارا، ان کے گھر کا چراغ۔ اوپر سے خوبصورت بھی اتنی کہ ہر آنکھ مو لیتی۔ کچھ ادائیں تھی، کچھ خوبصورتی جو اس کی طرف اٹھتی اور کچھ سلاریوں کا نام۔ ہر آنکھ جو اس کی طرف اٹھتی اس میں ستائش ہوتی۔ پھر گھر کے باہر بھی سلاریوں کی پرستش کرنے والے بہت تھے۔ جس نے بھی محراب سلار سے کچھ منوانا ہو، اس کا راستہ ان کی اکلوتی بھتیجی سوہا سے ہو کر گزر جاتا تھا۔ محراب سلار جو کہ پچھلے 10 سالوں سے ویمپائر سوسائٹی پر حکومت کر رہے تھے، ہر کسی سے جیت جاتے، مگر سوہا سالار کے سامنے ہار جاتے۔ وہ صرف مسکرا کر دیکھتی اور وہ جان جاتے کہ اب بس ان کے پاس اس کی بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ ایسے محبت کرنے والے، ستائش دکھانے والے، پرستش کرنے والے لوگوں کے درمیان اگر کوئی ایک ویمپائر آپ کو نظر انداز کر دے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ جل کر خاک ہو جاؤ گے۔ آپ چاہو گے کہ وہ ویمپائر آپ کے ایسے ہی آگے پیچھے پھرے جیسے باقی سب پھرتے ہیں۔ سوہا بھی یہی چاہتی تھی۔ یہ ان کی یونیورسٹی کی فریشر پارٹی تھی اور اس وقت شہر کی کریم کے جھمگٹے میں تھی۔ جب اس نے غور کیا کہ پارٹی میں موجود ایک ویمپائر اس کو سلام کرنا تو دور کی بات، اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ دل ہی دل میں جھنجھلائی مگر بظاہر پرسکون رہی اور اپنے ساتھ کھڑی لڑکی ہیرا جو کہ کلاس پریزیڈنٹ بھی تھی سے پوچھا، وہ کون ہے؟ اس نے سامنے کھڑے لڑکے کی طرف اشارہ کیا جو شاید کسی پروفیسر سے بات کر رہا تھا۔ وہ، آپ نے اس کو پہچانا نہیں سوہا بی بی؟ جواب دینے والا خلاف توقع ریان تھا، اس کا باڈی گارڈ، بلکہ جاسوس اور توایا کا چمچہ کہا جائے تو زیادہ بہتر تھا۔ سوہا کو وہ زہر لگتا تھا جس کا وہ وقتاً فوقتاً اظہار کرتی رہتی تھی۔ اس کی بات پر اس نے غور سے دیکھا۔ لٹھے جیسے سفید رنگت، شہد رنگ بال اور سرمئی آنکھیں۔ وہ میرز تھے۔ میر برادر؟ کون سے والا؟ اس نے سنا تھا کہ میروں کے 2 پوتے تھے۔ یہ تو مجھے نہیں معلوم۔ ریان نے کندھے اچکائے۔ پرنسپل نے دونوں کو انوائٹ کیا تھا مگر دونوں میں سے کون آیا ہے میں نہیں جانتا۔ ریان کی لائن پر اس نے آنکھیں سکوڑ کر سامنے کھڑے انسان کو دیکھا۔ وہ مجھے دشمنی کی وجہ سے اگنور کر رہا ہے؟ اس نے پھر سے ریان سے پوچھا۔ ہو سکتا ہے، ریان نے لاپرواہ سے انداز سے جواب دیا۔ اس کے لاپرواہ انداز پر اس کی آنکھوں سے شعلے نکلے مگر اب کی بار ان شعلوں کا مرکز ریان تھا۔ تمہیں کچھ معلوم بھی ہوتا ہے؟ وہ دبا دبا سا چلائی۔ اس کے انداز سے لاشعوری طور پر اس کی طاقتیں ریان کو اپنا دشمن سمجھ بیٹھی تھی اور ریان کے ہاتھ میں پکڑا کانچ کا گلاس اس کے ہاتھ میں ہی ٹوٹ گیا۔ ریان نے تیزی سے ٹوٹا ہوا گلاس نیچے پھینکا۔ کانچ ٹوٹنے کی آواز پر بہت سے چہرے اس کی طرف مڑے تھے۔ سرمئی آنکھوں والے نے بھی ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا مگر پھر دوبارہ سے ایسے باتوں میں مشغول ہو گیا جیسے یہ واقعہ اس کے لیے کسی اہمیت کا باعث نہ ہو۔ ہاؤ ڈیئر ہی! اس نے غصے میں ایک پل کے لیے دانت کچکچائے،
پھر اپنے بھورے بالوں کو جھٹکا دیے اور اپنے چہرے پر مسکان سجا کر کیٹ واک کرتی ہوئی اس انسان کی طرف چلی گئی جو اس کو پچھلے 1 گھنٹے سے نظر انداز کرنے کا مجرم تھا۔ ہیلو، وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھی۔ پروفیسر یہاں سے شاید جا چکے تھے۔ سوری، کیا میں آپ کو جانتا ہوں؟ اس نے آنکھوں میں الجھن بھر کر اس کو دیکھا۔ سوہا، اس نے اپنا نام بتایا مگر مقابل کی آنکھوں میں ابھی بھی الجھن تھی۔ سوہا شاہ۔ شاہوں کا خاندان بھی ویمپائر کا شاہی خون رکھتا تھا اور بہت پرانا اور اعلیٰ خاندان تھا، جیسے میروں اور سالاروں کا تھا۔ شاہ، اس نے جیسے دماغ میں کچھ حساب لگایا۔ جہاں تک میرا خیال ہے شاہوں کی کوئی پوتی نہیں ہے، آپ کی عمر کی تو کم از کم نہیں۔ اس کا لہجہ دھیما مگر چہرے پر بے اعتباری تھی۔ اس نے آنکھیں چھوٹی کر کے مقابل کو دیکھا تو وہ سوہا ہنس دی۔ سوہا سالار۔ اس کے دوسرے نام پر فارس کے چہرے کے زاویے ایسے ہو گئے جیسے اس نے کڑوی کھولی نگل لی ہو۔ میں سوچ رہی تھی کہ دیکھا جائے کہ میرے چارم کو نظر انداز کرنے والا میرا دشمن میری دشمنی میں ایسا کر رہا ہے یا پھر کوئی اور وجہ ہے۔ اس نے بالوں کو جھٹک کر ایک ادا سے کہا تو مقابل کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ آ گئی۔ چلو پھر سے ملتے ہیں سوہا سالار۔ اب کی بار اس نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ پہلے فارس نے ایک نظر اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ کی طرف دیکھا، پھر چپ چاپ اس کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ فارس میر، اس نے سپاٹ لہجے میں اپنا تعارف کروایا۔ وہ بڑا بھائی تھا، سوہا نے دل ہی دل میں سوچا۔ پھر اچانک اس نے سوہا کا بازو اپنی طرف کھینچا اور اپنا چہرہ اس کے کان کے پاس کیا۔ ایک پل کے لیے سوہا کی دھڑکنیں اتھل پتھل ہوئی۔ دراصل یہ دشمنی نہیں ہے سوہا سالار، تم میں ایسا کچھ خاص ہے ہی نہیں کہ تم پر ایک نظر کے بعد دوبارہ دوسری نظر ڈالی جائے۔ اس کی سرگوشی میں بھی اس حد تک سرد مہری تھی کہ سوہا کو اپنی ریڑھ کی ہڈی تک چنچناہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑا اور وہاں سے چلا گیا۔ سوہا کے بے عزتی کے احساس سے گال سرخ ہو گئے۔ کمرے میں موجود کئی کانچ ٹوٹے تھے، کئی لڑکیاں چیخ مار کر پیچھے ہوئی تھیں، مگر فارس نے ایک بار بھی مڑ کر نہ کسی کانچ کو دیکھا اور نہ ہی توڑنے والی کو۔ ابھی نہیں تو نہ سہی، تمہیں بھی میں نے اپنے سامنے نہیں جھکایا تو میرا نام بھی سوہا سالار نہیں۔ کس کٹ کھنی بلی کی طرح اس نے اپنی سبکی مٹانے کو غصے میں دل ہی دل میں عہد کیا۔ دور کوئی تارا اس کے عہد پر زور کی ہنسا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ ایک عہد اس لڑکی کو اس کے زوال کی طرف لے جائے گا۔